اسی کا ہوتا ہے جس کی امید ہوتی ہے، بے شک انتظار اسی کا ہوتا ہے جس کی خبر ہوتی ہے. اور یہاں جس خبر کی بات ہے وہ میرے اور آپ کے منہ کے خبر کی بات نہیں ہے. اس خبر سے مراد آیات ہیں، اس خبر سے مراد روایات ہیں، اس خبر سے مراد وہ معتبرات ہیں جو نصوص شریعت میں آئی ہیں، جن کو دین کہا گیا ہے، جن کو نص قطعی کی منزلت حاصل ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا مومن جو ہے جب قبر میں ہوتا ہے اور اس کے پچھلے جب اس کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ دعا اس کے لیے اتنی کارآمد ہوتی ہے جس طرح ڈوبے ہوئے شخص کو دریا سے نکلنے میں کسی رسی کی مدد کا فائدہ ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ کے پکڑنے کا فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح میت کو قبر میں صدقہ جاریہ کا فائدہ ہوتا ہے، علم نافع کا فائدہ ہوتا ہے، اور پچھلوں کی دعا کا فائدہ ہوتا ہے. یہ میں دین کی بات کر رہا ہوں، یہ دین کی بات ہے، یہ کسی منہج کی بات نہیں کر رہا، یہ کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا رسول آپ کو مسلک نہیں سکھاتا، اللہ کا رسول آپ کو مذہب نہیں سکھاتا، اللہ کا رسول آپ کو منہج نہیں سکھاتا، اللہ کا رسول آپ کو دین سکھاتا. مسلک سکھانا، مذہب سکھانا، منہج سکھانا یہ علماء کا کام ہے، لیکن دین سکھانا یہ اللہ کے رسول کا کام ہے. اور اللہ کے رسول نے سکھایا ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا بثلاث. انسان جب موت کا ذائقہ چکھتا ہے تو اس کا دفتر بند ہو جاتا ہے، لیکن کیا لطف ہے کہ دفتر بند ہونے کے بعد بھی 3 حقیقتیں ایسی ہیں کہ بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کی ملکیت دوسروں کے نام منتقل ہو جاتی ہے، اور اس کی بیوہ عدت گزار کے کہیں اور نکاح کر لیتی ہے، اس کے گھر والے اس کی صورتوں میں تبدیلیاں لے آتے ہیں اور اس کے معاملات متغیر ہو جاتے ہیں. اور دن گزرنے کے بعد کچھ ایسے بھی ہیں جن کے وجود قبر میں پھٹ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے جسم سلامت رہتے ہیں. سلامت وہی رہتے ہیں جو قرآن کے ساتھ سلامت رہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ جو سبحان حدیث اللہ رسول کے ساتھ سلامت رہتے ہیں، جو سبحان ذکر اللہ. الہی کے ساتھ سلامت رہتے ہیں، جو مصطفیٰ کے طریقے کے ساتھ سلامت رہتے ہیں. واللہ اللہ. جو راتوں کو قرآن دیکھتے ہوئے سلامت رہتے ہیں، جو راتوں کو روتے ہوئے سلامت رہتے ہیں، جن کی راتیں سجدے میں گزرتے ہوئے سلامتی رکھتی ہیں، ان کو قبر میں بھی سلامتی ملتی ہے، پل پر سے گزرتے ہوئے بھی سلامتی ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا یہ بات یاد رکھیں کہ ایصال ثواب ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ نبی کریم سے ثابت ہے. قربانی کے باب میں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے. جامع ترمذی شریف کو دیکھیے، سنن نسائی کو دیکھیے، ابن ماجہ کو دیکھیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر 10 ذوالحجہ کو آپ 2 جانور ذبح کرتے. بے شک ایک جانور حضور اپنی طرف سے اور اپنے آل بیت کی طرف سے ذبح فرماتے، اور ایک جانور حضور اپنی امت کی طرف سے قیامت تک جو آنے والی ہے ان کی طرف سے ذبح فرماتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میرا سوال ہے، آپ میں سے جو لوگ متن سے رغبت رکھتے ہیں اور فنون سے ذوق اور شغف اور آگاہی رکھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں، خود حضور جو اپنی طرف سے جانور ذبح فرماتے تھے اور اپنی آل بیت کی طرف سے ذبح فرماتے تھے، ان تک اس کا گوشت پہنچ جاتا تھا. توجہ رکھیے، ان تک اس کا گوشت پہنچ جاتا تھا. اور وہ جانور جو حضور اپنی امت کی طرف سے ذبح کرتے تھے اس میں ہم اور آپ بھی شامل تھے نا. بے شک